قرآن مجید ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا کلام سورہ مبارکہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ لفظ اطاعت 2 دفعہ آیا ہے، اللہ کے لیے علیحدہ، رسول اور اولی الامر کے لیے علیحدہ، یعنی 2 مرتبہ میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، اطاعت کا لفظ 2 دفعہ ہے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے 1 دفعہ اطیعوا اللہ، پھر ارشاد ہوا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یعنی رسول کے ساتھ اولی الامر کو جوڑا ہے اللہ نے، یعنی جیسی رسول اللہ کی اطاعت ہے ایسے ہی اولی الامر کی اطاعت۔ اتنا واضح پیغام ہے قرآن کا کہ اولی الامر بادشاہ وقت نہیں ہے، اولی الامر حکمران نہیں ہے، اس لیے کہ حکمران کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح واجب نہیں ہے۔ وہ ڈھونڈو جس کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح واجب ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ الذی تجب علیہم طاعت، جس کی اطاعت ان کے اوپر واجب ہے۔ یہ اولی الامر کا معصوم ہونا اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ عصمت ائمہ اہل بیت کے اوپر قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں، صرف آیت تطہیر نہیں ہے۔ آیت تطہیر تو بہت سامنے کا پیغام ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہم صل علی، یہ والی آیت تو سب سے روشن آیت ہے، بہت واضح آیت ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اہل بیت کی، ائمہ کی اطاعت پر، عصمت پر جو آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔ کیسے؟ اس انداز سے اس کو لیا جائے گا کہ جس کی اطاعت واجب ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ لفظوں کو اور بدل کے کہتا ہوں، جس کی مطلق اطاعت واجب ہے، مطلق ہے نا یہاں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو رسول اللہ کی عصمت روشن ہے، واضح ہے، کوئی باحث ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے، مگر اولی الامر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے، ایسا وجود ہونا چاہیے کہ جس کے ہاں گناہ کا گزر نہیں ہے، جو کر رہا ہو وہ حق اور سچ کر رہا ہو، جو بول رہا ہو وہ صحیح بول رہا ہو، ورنہ خلل لازم آئے گا، ورنہ عقل کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ ہمیں کیا معلوم کہ جس کی اطاعت کے لیے ہمیں کہہ دیا گیا ہے، واجب کر دی گئی ہے، وہ اس وقت کس کیفیت میں ہے، وہ اس وقت کس کیفیت میں ہے۔ اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو اس کی کیفیتیں بدلیں گی، کبھی وہ حالت گناہ میں ہوگا، کبھی حالت وہ غفلت میں ہوگا، کبھی حالت سہو میں ہوگا، کبھی حالت نسیان میں ہوگا، بھول کے کہہ دیا، غلطی سے کہہ دیا۔ ماننا پڑے گا جس کی اطاعت مطلقاً واجب ہے کہ اس کے نہ سہو ہے، نہ نسیان ہے، نہ غفلت ہے، نہ گناہ ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ماننا پڑے گا کہ اس کی اطاعت مطلقہ خود اس بات پر تقاضا کرتی ہے کہ وہ معصوم ہو، ورنہ کل قیامت میں یہ کہیں گے صاحب ہم نے تو ان کے کہنے پہ عمل کیا تھا، وہ کہیں گے کہ میں نے تو اللہ کی بات تھوڑی کی تھی، میں تو اس وقت غلطی پہ تھا معاذ اللہ۔ ایک قاعدے کے طور پہ بات کر رہا ہوں میں، اللہ نے پھر کیوں نہیں واضح کہا؟ ہاں، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں فرق ہے۔ وہاں ایک ہی لفظ کے ساتھ تینوں کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا ہے، ایک ہی لفظ نہیں آیا ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ و اولی الامر منکم نہیں آیا، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت میں فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ کیسے فرق ہے؟ اطاعت میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، اللہ کی اطاعت صرف اور صرف قولی ہے، فعلی نہیں ہے۔ اللہ کیا فعل ہی نہیں ہے، اللہ کیا قول ہے، اللہ کیا آیات ہیں، وہ انجیل، تورات، زبور کی صورت میں ماضی میں یا قرآن کی صورت میں حال میں۔ اللہ کے ہاں صرف اور صرف اقوال ہیں، اللہ کے ہاں افعال نہیں ہے۔ اب جس کی اطاعت قول اور فعل دونوں کی ہوگی وہ اطاعت علیحدہ ہے، اور جس کے ہاں صرف قول کی اطاعت ہے وہ اطاعت علیحدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے علیحدہ لفظ اطیعوا آیا ہے، اور رسول اللہ کے لیے اور اولی الامر کے لیے لفظ اطیعوا علیحدہ آیا ہے۔ اب کیا فرما رہے ہیں امام حسین؟
حضرت فرماتے ہیں تجب علیہم طاعتو، امام وہ ہے جس کی اطاعت واجب ہے، امام وہ ہے جس کی اطاعت واجب ہے۔ اب امام کی اطاعت واجب ہے، جس امام کی اطاعت واجب ہے، میں یوں کہہ دوں، یعنی یوں کہہ دوں جس امام کی اطاعت، تم ڈھونڈ لو بھائی جس کو تم بڑا مان رہے ہو، جس کو تم امام مان رہے ہو، تم تعارف کرواؤ، جس امام کی اطاعت واجب ہے اسی کی معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی جی جی، اس کی شناخت، اب یعنی اس کا قول، اس کا فعل، اس کا علم، اس کی شجاعت، اس کی غیرت، اس کی عزت، اس کا شرف، اس کا حسن، اس کی شہرت، اس کی کرسی، یہ سب الہی ہیں، یہ سب وہاں سے ہیں، یہ سب اس کے دیے ہوئے ہیں۔ لہذا قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہماری امر کی رہنمائی کریں۔ امر کی رہنمائی کون کرے گا؟ جو امر کو جانتا ہوگا۔ جی، اصول کافی میں روایت، معصوم فرماتے ہیں اذا اراد ان یعلم شیئا، ائمہ اہل بیت کے بارے میں معصوم فرما رہے ہیں، امام رضا کے بارے میں، امام رضا فرما رہے ہیں معصومین کے بارے میں، قول امام رضا کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اذا اراد ان یعلم شیئا، جب بھی ائمہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی شے کا علم حاصل کریں، اعلمہ اللہ ذالک، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہ انہیں علم عطا کر دیتا ہے۔ یہاں انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کیا ہے، اللہ انہیں علم عطا کر دیتا ہے۔ آگے بیٹھے کچھ لوگ شرارت کے لیے آئے یا ادب احترام کرنے آئے، ارادہ کرتے ہیں، اللہ بتا دیتا یہ کون ہے، ان کی نیت کیا ہے، یہ سوچ کیا رہے ہیں، یہ سوچ کے کیا ہے۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام ان دنوں میں خاص طور پہ صاحب ازاں ہیں، یہ دن ان کے بابا کے دن ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت کے فرزند حضرت کے بارے میں نقل کرتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، اللہم صل علی محمد و آل محمد، کہ کچھ لوگ میرے بابا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ مولا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ امام کی صفات کیا ہیں، امام کا حق ماموم پر کیا ہے، ماموم کا حق امام پر کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ امام کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ جب اس کی خدمت میں جاؤ تو صرف اس کی بات کو سنو۔ کچھ لوگ اماموں کے پاس بھی آ کر، ائمہ کے پاس بھی آ کر اپنی باتیں کرتے ہیں، کچھ باتیں کرنے آئے وہاں پر، یہاں بھی باتیں کرو گے بیٹھ کے؟ یہ جگہ تو سننے کی جگہ ہے، یہ تو رہنمائی لینے کی جگہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ جب ان کی خدمت میں جاؤ تو ان کے پیغامات کو، ان کی باتوں کو، ان کے احکامات کو، ان کی گفتگو کو کان لگا کر غور سے سنو، ان کی بات کو غور سے سنو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ کوئی حکم دے تو اس حکم پر عمل کرو، کسی چیز سے روکیں تو اس سے باز آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ امام پر اپنے ماموم کا حق یہ ہے کہ امام ان کے مشکلات کو دور کرے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کے علمی، ذہنی، فکری الجھنوں کو برطرف کرے، ان کی مادی، ان کی دنیاوی، ان کے بدن کی مشکلات کو اور رزق کو اور روزگار کے مسائل کو حل کرے، انہیں دشمن کے غزن سے بچائے، انہیں دشمن کے حملات سے آگاہ کرے، ان کی رہنمائی کرے، انہیں متوجہ کرے کہ کیا ہونے جا رہا ہے تمہارے خلاف۔ امام کا کام ماموم کے لیے ہے۔ پھر حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، امام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ان کی محفل میں بیٹھنا عبادت ہے، ان کے احکامات پہ عمل کرنا عبادت ہے، یہ عبادت پروردگار ہے اگر تم نے ان کے کہنے پہ عمل کیا۔ پھر حضرت ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور حضرت نے ایک شخص کی طرف دیکھ کے فرمایا کچھ سوچ رہے ہو؟
کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. کہنے لگا مولا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا امام جانتے ہیں کہ کون ان کے شیعہ ہیں، کتنے شیعہ ہیں؟ یہ سامنے آنے والا ان کا شیعہ بھی ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا امام اپنے شیعوں کو بھی جانتے ہیں، شیعوں کے والد کو بھی جانتے ہیں، اس کے دادا کو بھی جانتے ہیں، اس کے حسب و نسب کو بھی جانتے ہیں، وہ کیا سوچ رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. تو نے کہا مولا یہ ممکن ہے؟ اب ظاہر ہے سارے بیٹھے ہوئے تو ایک جیسے نہیں ہے. اس نے کہا جی یہ ممکن ہے. حضرت نے فرمایا تم ابھی سب جو سوچ کر آئے ہو کہ مجھ سے سورہ مبارکہ ابراہیم کی اس آیت کی تفسیر پوچھو گے، وَشَجَرَةٍ طَيَّبَةً شَجَرَةً طَيَّبَةً شَجَرَةٍ طَيَّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. تم اس آیت کی تفسیر پوچھنے آئے تھے، یہ میں نے تمہارے دل کو دیکھ کے بتایا ہے، تمہارے ذہن کو دیکھ کے بتایا ہے. ائمہ اہل بیت، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے اذا اراد شیئا شاءوا. اللہ جس چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے یہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت بھی اسی کا ارادہ کرتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا یہی تو مطلب ہے. آپ نہیں چاہتے کچھ، وما تشاؤون، آپ نہیں چاہتے کچھ الا ان یشاء اللہ، آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. لہذا معصوم فرماتے ہیں ان قلوب الائمہ موردن لارادتہ. ائمہ کے قلب، ائمہ کے دل اللہ کے ارادے کے اترنے کی جگہ ہے. جہاں اللہ اپنا ارادہ رکھتا ہے نا، مورد، جہاں چیز اترے گی، رکھی جائے گی، وہ اللہ کے ارادوں کی جگہ ہے. ان کے ذریعے سے اللہ کے ارادے ظاہر ہوتے ہیں. جب انہیں وہ پڑھا کر بھیجے گا، جب اللہ انہیں سکھا کر بھیجے گا، جب یہ امر الہی کے مبلغ ہوں گے تو پھر اللہ انہیں اپنے امر سے آگاہ اور آشنا کرے گا. یہ علم ائمہ کے حوالے سے اصول کافی کے اندر پورا ایک باب ہے، پوری ایک بحث ہے. علماء امامیہ نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت کا علم کیسے ہے، ان کو کیسے علم ملتا ہے، ان کے پاس علم کتنا ہے، کیا ہے. جی اس کے اندر جو گفتگو ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں اللہ انہیں فوراً علم دے دیتا ہے. یہاں انہوں نے چاہا وہاں اللہ انہیں علم عطا کر دیتا ہے، اور ہر خشک و تر کا علم اللہ انہیں دے دیتا ہے. ہر چیز جو چاہتے ہیں انہیں اللہ عطا کر دیتا ہے، اس کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کی امامت کا کوئی کر لے. ہوا ایسا، کچھ نام ایسے آئے جنہوں نے امامت کے دعوے کیے، تو ائمہ اہل بیت نے ان سے کہا کہ گھبرایا نہیں کرو، اسے اتنا پوچھ لیا کرو کہ اس کے پاس صحیفہ فاطمیہ ہے، اس کے پاس ہماری جدہ فاطمہ کی تحریر ہے. اگر اس کے پاس ہماری جدہ فاطمہ کی تحریر ہے تو مان لو کہ یہ امام ہے. اور اگر کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، ہر امام جس کے پاس علم کا جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ صحیفہ فاطمیہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، یا اللہ کے امر سے آگاہ ہستیاں ہیں،